بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ سکولی تعلیم سے ختم کیا گیا ہے۔ جی ہاں، تلوار سے اسلام کبھی بھی ختم نہیں کیا جا سکتا تھا، بلکہ اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی چیز کی ضرورت تھی جس سے یہودیوں اور عیسائیوں اور تمام کفر نے مل کر سوچا، اور وہ ان کا ہتھیار کاریگر ثابت ہوا، اور وہ یہ تھی کہ ذہن بدلاؤ تحریک چلاؤ، ذہن بدلاؤ تحریک چلاؤ۔ اور اس سے پہلے انہوں نے مختلف حربوں اور فتنوں سے مسلمانوں کی مسلمانوں کی سیاست کو ختم کیا، اور ان کے اندر غدار پیدا کیے مال دے دے کر، اور ان غداروں نے اسلام کو تہس نہس کر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے ایسی تحریک چلائی کہ آپ لوگ ذہن بدلاؤ اور غلام بناؤ، ذہن بدلاؤ اور غلام بناؤ۔ اس وقت تمام جتنے بھی سکول پڑھنے والے، یونیورسٹی پڑھنے والے، کالج کی تعلیم پڑھنے والے ہیں، ان سب کے ذہن بدل چکے ہیں۔ بالکل 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 ان تمام کے ذہن بدل چکے ہیں۔ وہ یورپ کو اپنا آقا تصور کرتے ہیں، وہ پیرس کو، وہ لندن کو، وہ امریکہ کو، وہ فرانس کو، وہ دیگر جتنے اسلامی کفر کے ممالک ہیں جنہوں نے ترقی کی، ان کی ترقی کو دیکھ کر انہوں نے ان ممالک کو اپنا گرو تسلیم کیا ہے۔ اب بات تھوڑی سی سنیے ذرا، میں بھی اس کے اوپر کلام کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے 21ویں صدی کے آتے آتے ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ جی ہاں، سنا ہے آپ نے؟ کون سی صدی آتے؟ 2000، جی ہاں 19ویں صدی، 21ویں صدی بلکہ۔ اور کہتا ہے 21ویں صدی کے آتے آتے ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ 21ویں صدی وہ صدی ہے جس میں اسلامی سیاست ختم ہوئی تھی اور مسلمان کفر کے ماتحت چلے گئے تھے۔ وہ جسمانی غلامی تھی، اب ذہنی غلامی ہے۔ انہوں نے جسمانی غلامی چھوڑ دی، انہوں نے کہا ان کو ذہنی غلام بناؤ۔ ذہنی غلام بنائیں گے تو ہماری نسلیں بھی ان پر راج کریں گی۔ 21ویں صدی کے آتے آتے ترقی کی رفتار تیز ہو گئی، اور ایسی معلومات، خبریں، اطلاعات جن کے عام ہونے میں ہفتے، مہینے، سال لگتے تھے، وہ تو قریب ہوتی چلی گئیں، اور لوگوں نے ایسے ایسے کرتے ہوئے مذہب میں بھی بہت قریبی پائی۔ پھر اگر گفتگو کرتے وہ کہتا ہے مذہب کے لغوی معنی راستہ اور طریقہ کے ہیں۔ یہ مذہب حق کی تلاش اور اپنی ذات کی پہچان اور وصال الہی کی منزل تک پہنچنے کا طریقہ بتاتے ہیں۔ مذہب ہم سب کو رواداری، محبت، اطاعت کا درس دیتے ہیں۔ مذہب کے طریقے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مذہب نے انسان معاشرت سنوارنے اور اخلاق کی قدریں ابھارنے کی کوشش کی۔ انسان کی نجی اور اجتماعی زندگی پر کسی اور عنصر نے اتنے گہرے اثرات مرتب نہیں کیے جتنے مذہب نے کیے۔ اب بتانے کی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ قدیم دور میں مذہب کے مطالعہ کا طریقہ آج کل کے دور سے مختلف تھا، سنا ہے آپ نے، اور اسے پہلے سے طے شدہ نظریوں پر پرکھا جاتا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معلومات کی باہم رسائی کے ذرائع کم ہونے کی وجہ سے مختلف مذاہب کے اثرات چند علاقوں تک محدود رہتے تھے۔ اہل یورپ کو سیاحت، تجارت، توسیع پسندی کے لیے جب دوسری قوموں سے واسطہ پڑا تو مذاہب کے بارے میں بھی تحقیق کا دائرہ وسیع ہوا۔ اچھا، یہاں پر جو میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل یورپ کو سیاحت، تجارت، توسیع پسندی کا جب ان کو یہ معاملہ پیش آیا تو ان کے مذہب میں تحقیق کا دائرہ انہیں وسیع ہوا۔ کیا یورپ مسلمان ہو گیا تھا؟ کیا یورپ نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا؟ کیا کیا یورپ نے؟ یورپ نے اپنے تجارت کے بہانے ان مسلمانوں کا مذہب چھین لیا تھا، جس کو کتاب میں وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ یورپ والے جو ہیں وہ اپنی قدیم روایات سے باز آ گئے تھے۔ اس قدر سکول کی کتابوں میں جھوٹ، دغا بازیاں، فریب، لچر تعلیم دی جاتی ہے، اور قرآن و سنت کے خلاف تعلیم دی جاتی ہے کہ جو لوگ ایسی تعلیم پڑھتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ کے لیے ذہنی غلام رہیں گے، وہ نوکر رہیں گے۔ وہ مسلمان اپنے آپ کو کہنا چھوڑ دیں، مسلمان غلام نہیں ہوتا، مسلمان ذہنی غلام نہیں بنتا، مسلمان مر جاتا ہے، لیکن کسی کا غلام بننا وہ بھی ذہنی طور پر گوارا ہی نہیں کرتا۔ آج اسلام کے اندر فقط نام ہی نام ہے اسلام کا، باقی تعلیم کفر کی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جناب مغرب نے تو بڑی قریبی پائی دوسرے علاقوں سے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر آگے چل کر وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ حقائق اور ثبوت ناکافی ہیں، اس لیے مذہب پر تحقیق کرنے والے کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ پاتے۔ البتہ آسمانی مذاہب کو سمجھنا آسان ہے۔ کہتا ہے آسمانی مذاہب کو سمجھنا آسان ہے، فٹے منہ سے
کہ خدائے برتر نے مقدس کتابوں الہی صحیفوں اور اپنے نیک بندوں کے ذریعے انسانوں کو سیدھی راہ دکھائی ہے۔ اچھا جی، ان الہامی یا آسمانی مذاہب کو ماننے والوں کی تعداد اربوں میں ہے۔ ان مذاہب میں ایک داخلی رابطہ موجود ہے، روحانی تجربہ سب میں قدر مشترک ہے۔ اب یہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کہ مذاہب، آسمانی مذاہب کو سمجھنا آسان ہے۔ اگر مذہب کو سمجھنا آسان ہوتا تو علماء اور مفکرین اور محدثین اور دیگر بزرگان دین کی ضرورت ہی پیش نہ تھی۔ یہ عبارت لکھ کر اس نے یہ بچوں کو پڑھا رہا ہے کہ آپ بھی مذہب کو تحقیق کریں، مذہب کو سمجھنا آسان ہے۔ اس لیے تو ہم نے دیکھا ہے کہ آج گلی گلی محلے محلے ہر جگہ ہمیں کافر نظر آتے ہیں اور خود کو مسلمان کہنے والے ہیں۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر دیکھ کر۔ آگے دیکھیں، یہ اسکول کی کتاب کھلی ہے، میری اپنی لکھی ہوئی نہیں ہے۔ اب مذہب کن لوگوں سے سیکھنا ہے وہ نام بھی بتانے لگا ہے، ان لوگوں سے مذہب سیکھیے۔ کہتا ہے 19ویں صدی کے آخری اشروں میں عمرانیات، نفسیات اور علم بشریات سے دلچسپی رکھنے والے جن ماہرین مذاہب پر تحقیق کی، ان میں ای بی ٹائلر ہے۔ لیجیے جی اپنا ایک مفکر ای بی ٹائلر، اس سے مذہب سیکھیے جا کے۔ جیمز فریزر، اس سے بھی مذہب سیکھ لیے۔ سیگمنڈ فرائڈ، اس سے بھی مذہب سیکھیے۔ اور روڈلف اوٹو، اس سے بھی مذہب سیکھیے، یہ زیادہ معروف ہیں۔ اب ہم مختصر ان کے نظریات اور افکار کا جائزہ لیتے ہیں، جائزہ لیں گے اور میں بھی ان کا جائزہ پیش کروں گا۔